ایک پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شہر میں بہت ہی خوبصورت سا محل تھا جو بہت ہی خوبصورتی سے مشہور تھا۔ لوگ اسے کئی جگہ سے اس کو دیکھنے آتے تھے۔ اس محل میں ایک بادشاہ رہتا تھا جو بہت ہی نرم دل اور اخلاق والے بچوں سے بہت ادب سے بات کرنے والا بادشاہ تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ بہت ہی خوبصورت اور نیک دل تھی۔ وہ لوگوں کی مدد کرتی، چھوٹے بچوں کو کھانا کھلاتی، سب کی مدد کرتی۔ وہ جب بھی جنگل میں جاتی تو وہاں جو بھی پرندے ہوتے ان کو دانہ ڈالتی اور ان سے پیار کرتی۔ فاطمہ اچھی لڑکی تھی۔ ایک دور ہی جنگل تھا۔ جنگل میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہاں غریب لوگ رہتے تھے، سب ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ فاطمہ بھی یہاں جا کر لوگوں کی مدد کرتی۔ وہیں پر ایک ذہن نام کا لڑکا رہتا تھا جو بہت ہی محنتی تھا۔ سارا دن جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور وہ پیسہ جمع کر کے اپنی ماں کے لیے دوائی لے کے جاتا۔ ذہن بہت محنتی لڑکا تھا۔ فاطمہ اس کو ہر روز دیکھتی تھی۔ اس کی محنت دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی تھی۔ ایک دن ذہن جنگل میں گیا۔ اسے وہاں ایک ہرن ملی جو بہت ہی زخمی حالت میں تھی۔ ذہن اس کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کے لیے چارہ لایا اور مرہم پٹی لے کے آیا۔ ذہن نے ہرن کو مرہم پٹی کی۔ فاطمہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی، سوچا کہ کتنا اچھا لڑکا ہے۔ فاطمہ اور ذہن کی وہیں پر دوستی ہو گئی۔ دونوں ہرن کے لیے چارہ لاتے اور اسے پانی پلاتے۔ فاطمہ ذہن سے کہتی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن ذہن نے کہا تم ایک امیر باپ کی بیٹی ہو، تمہارا باپ نہیں مانے گا۔ یہ بات بادشاہ کو پتہ چل گئی۔ وزیر نے سب بتایا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی بیٹی نے کسی غریب لڑکے کو پسند کیا ہے اور ہر روز اس سے ملنے جاتی ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا ذہن کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور اسے زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ فاطمہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ پھر وہ جنگل میں گئی۔ وہاں اسے ایک جادوگرنی ملی۔ جادوگرنی کو اس نے سارا قصہ سنایا۔ جادوگرنی نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک رنگ دیتی ہوں، یہ جادو والی رنگ ہے۔ جب بھی آپ اسے پہنو گی تو کسی بھی انسان کو پرندہ بنا کر اسے اڑا سکتی ہو، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اگر آپ نے یہ شرط مان لی تو آپ کا جادو کامیاب ہو جائے گا۔ فاطمہ نے کہا جی کون سی شرط ہے؟ جادوگرنی نے کہا کہ تم 7 دن تک ذہن سے نہیں ملو گی، تب یہ جادو تمہارا اثر کرے گا۔ فاطمہ اداس ہو کر یہ شرط مان لیتی ہے۔ پھر وہ ذہن کے پاس جاتی ہے، وہ رنگ پہنتی ہے اور ذہن کو پرندہ بنا کر اڑا دیتی ہے۔ فاطمہ بہت خوش ہوتی ہے، ذہن آزاد ہو جاتا ہے۔ ادھر بادشاہ کو وزیر سب بتا دیتا ہے کہ فاطمہ بی بی نے ذہن کو آزاد کر دیا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر اس کا دل پگھل جاتا ہے اور بادشاہ بولتا ہے واقعی محبت سے بڑھ کر دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ بادشاہ حکم دیتا ہے کہ فاطمہ اور ذہن کی شادی کرا دی جائے۔ دونوں نئے سفر سے شروع ہو جاتے ہیں۔